میں کوئل میرا باغ مدینہ صلی علی میری تصور کرتے ہوئے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، یہ مہینہ 12 ربیع الاول کا ہے اور اس آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ اس کا ترجمہ آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا۔ ترجمہ ہے تحقیق اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ تو حضرات، یہ مہینہ 12 ربیع الاول کا ہے اور اس مہینے کی جیسا کہ ابھی بتایا آپ حضرات کو معلوم بھی ہے، علماء کا اجماع ہے کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو دوشنبہ کے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جہان میں جلوہ افروز ہونے سے پہلے اس عالم کا نظام کیا بنا ہوا تھا؟ انسانیت مٹ چکی تھی۔ انسان جو ہے وہ انسان نہیں، درندہ بن چکا تھا۔ انسانیت نام کی چیز نہیں تھی۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے۔ اگر آپس میں کوئی بات ہو جاتی، اگر آپس میں لڑائی ہو جاتی، اگر دو خاندانوں میں لڑائی ہو گئی یا دو لوگوں میں لڑائی ہو جاتی، تو وہ لڑائی، وہ جنگ جو ہے 2-4 دن یا 1-2 سال میں ختم نہیں ہوتی تھی، بلکہ صدیاں گزر جاتی تھیں اور سینکڑوں قتل ہو جاتے تھے، مگر جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اس دنیا کا نظام یہ بن چکا تھا کہ انسان اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ انسان جو ہے اپنے آپ کو کسی کا سالہ کہلوانا یا اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دینے کے لیے گالی سمجھتا تھا۔ اور تو اور انسانوں نے عورتوں کی وہ دھجیاں اڑا رکھی تھیں۔ اس انسان نے عورتوں کے ساتھ وہ سلوک کیا تھا کہ بعض قبیلے تو ایسے تھے، بعض خاندان تو ایسے تھے، بعض لوگ تو ایسے تھے، اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا، اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، تو ایسے ظالم اولادیں تھیں، ایسے ظالم لڑکے تھے، ایسے شریر لوگ تھے کہ باپ کا انتقال ہوا ہے اس کا غم نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی کلیجہ ہل جاتا ہے۔ اپنی ماں کو زبردستی رکھ لیا کرتے تھے۔ اس نظام کا یہ عالم بنا ہوا تھا، اس دنیا کا یہ عالم بنا ہوا تھا، اور عورتوں کے ساتھ اتنا بے دردانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ آئیے میں اپنے ہندوستان کی ایک رسم بتاؤں۔ ایک قوم تھی ہندوستان میں، اس کا یہ عالم بنا ہوا تھا، اس میں یہ رسم چلتی تھی، اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا، اگر کسی کا پتی مر جاتا، تو اس عورت کو اس کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ آپ ذرا تصور کریں، کسی کو زندہ اگر ذرا سی آگ لگ جائے، ہماری انگلی میں یا ہمارے جسم پر ذرا سی ٹچ ہو جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، مگر بتائیے جس عورت کو زندہ جلایا جاتا ہوگا اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ، وہ کیسا محسوس کرتی ہوگی، کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہوگا اس عورت کو۔ اور عرب کے کچھ قبیلوں میں یہ رواج مشہور تھا، عرب کے کچھ قبیلوں میں یہ رائج تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا، کچھ قبیلے ایسے تھے کہ جو اپنی ماں کو زبردستی رکھ لیا کرتے تھے، اور کچھ قبیلے ایسے تھے اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تھا، کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا، تو کیا کرتے تھے اس قبیلے کے لوگ؟ اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس عورت کو بہت ہی منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اس عورت کو جس بستی میں رہتی تھی اس بستی سے الگ کر دیا جاتا
جاتا تھا، اور الگ کرنے کے بعد جنگل میں اس کے لیے ایک جھوپڑی بنا دی جاتی تھی، اس عورت کو اسی جھوپڑی میں رکھ دیا جاتا تھا، اور یہیں تک محدود نہیں تھا، یہیں تک نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ظلم اور یہ کیا کرتے تھے، اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا ہے، بستی سے نکالا، باہر جھوپڑا ڈال دیا، اس میں رہنے کے لیے رکھ دیا اس عورت کو، ظلم یہ اور کیا جاتا تھا، اسے نہ پاخانہ کے لیے پانی دیا جاتا تھا، نہ پیشاب کے لیے پانی دیا جاتا تھا، اور اسے جو کھانا دیا جاتا تھا وہ بغیر نمک اور مرچ کا کھانا دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، اگر ہم 1 یا 2 یا 3 دن گرمیوں میں نہ نہائیں تو ہمارے جسم سے بدبو آنے لگتی ہے، ہمیں اپنے آپ سے گھنونے لگتی ہے، مگر اس عورت کو جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، نہ پاخانہ کے لیے پانی دیا جا رہا ہے، نہ نہانے کے لیے دیا جا رہا ہے، نہ پیشاب کے لیے دیا جا رہا ہے، بلکہ وہ عورت اسی میں پاخانہ پیشاب کرتی ہے، اسے نکلنے نہیں دیا جاتا، اس کے لیے وہ جھوپڑا تنگ و تاریک قید خانہ بنا دیا جاتا ہے، کھانا بھی ایسا دیا جا رہا ہے جس میں نہ نمک ہے نہ مرچ ہے۔ اللہ اکبر، 1-2 دن نہیں 1 سال تک اس عورت کو ایسے ہی اس کٹگھرے میں بند رکھتے ہیں، اس چھوپڑے میں بند رکھتے ہیں۔ جب مدت ختم ہو جاتی ہے، جب وقت پورا ہو جاتا ہے حضرات محترم، تو اس عورت کو نکالا جاتا ہے۔ وہ عورت غلاظت کا مجسمہ بنی ہوئی ہے، وہ عورت جو ہے اتنی گندی ہو جاتی ہے جس سے لوگ گھن ویسے ہی کرنے لگتے ہیں۔ حضرات محترم، اس عورت کو نکالا جاتا ہے، نکالنے کے بعد ایک تو اس کے ویسے ہی گندے کپڑے، غلاظت کا مجسمہ بنی ہوئی ہے۔ اب اس عورت کو نکالا گیا، اونٹ کی میگنیاں لائی جاتی ہیں، اونٹ کی میگنیاں لانے کے بعد اس کے دامن میں بھر دی جاتی ہیں، اور میگنیاں بھرنے کے بعد اس کے ساتھ شریر لڑکوں کی فوج کھڑی کر دی جاتی ہے، 10-20 لڑکے اس کے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں، اس کا منہ کالا کیا جاتا ہے اور اس کو آگے آگے چلایا جاتا ہے، دور دور شریر لڑکے چلتے ہیں، اور وہ عورت جس کی گود میں اونٹ کی میگنیاں رکھی ہوئی ہیں وہ لوگوں پر پھینکتی ہے، جس سے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں اس کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ ایسا ظلم ہو رہا تھا عورتوں کے ساتھ، اللہ اکبر، انسانیت مٹ چکی تھی، انسان جو ہے انسان نہیں جانور بنا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ اسی 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دوشنبہ کے دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو دنیا کا نظام بدل جاتا ہے۔ وہ عورت جسے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، آج وہی عورت کبھی ماں کے روپ میں نظر آ رہی ہے، کبھی بیٹی کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی بہن کے روپ میں نظر آتی ہے۔ حضرات محترم، آئیے مجھے ایک بہت پیاری اور مختصر سی حدیث یاد آ گئی ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ افروز ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اپنے گھر میں ہیں۔ ایک عورت آئی جس کے ساتھ 2 بچیاں ہیں، اللہ اکبر، 2 لڑکیاں ہیں اور 14-15 سال کی دونوں لڑکیاں ہیں، اللہ اکبر، 3 دن سے بھوکی اور پیاسی ہے۔ ذرا غور تو کریں، سوچے تو صحیح، اگر ہمیں ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ بہت سے نوجوان یا مسلمان ایسے بھی ہیں جو روزوں میں بھی ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ذرا غور تو کرو، 3 دن سے وہ عورت اور اس کی بیٹیاں بھوکی ہیں، وہ چاروں طرف گئی تھی، انہیں کچھ کھانے کے لیے نہ ملا، پیارے آقا کے دربار میں آ گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ہے۔ وہ عورت فریاد لگاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بچیوں نے اور میں نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سنتی ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جو گھر تھا اس میں نظر دوڑاتے ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز نظر نہ آئی، بہت تلاش کیا تو ایک کھجور ملتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
وہ کھجور جو ہے اس عورت کو دے دی کہ لو یہ کھا لو، ہمارے در سے کوئی خالی نہیں واپس گیا ہے۔ اللہ اکبر، اس عورت نے وہ کھجور جو لی اپنے منہ میں لے کر اپنے دانتوں سے دبائی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اپنی چھوٹی بیٹی کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا اپنی بڑی بیٹی کو دے دیا۔ جب اس کی بیٹیوں نے وہ کھجور کے ایک ایک ٹکڑے کھائے، ماں کو تسکین ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ عورت چلی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ میں نے تمہارے ابھی 2 چہرے دیکھے تھے، جب وہ عورت فریاد کر رہی تھی تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے، اور جب اس عورت نے کھجور کے ٹکڑے جو تھے وہ ایک اپنی بیٹی کو دیا، ایک دوسری بیٹی کو دیا، تو تم مسکرانے لگی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ وقت یاد آ گیا، مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب لڑکیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لڑکیوں کو لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور یا رسول اللہ جب آپ کی تشریف آ گئی ہے، آپ دنیا میں آ گئے ہیں، تو میری آنکھیں خود دیکھ رہی ہیں کہ ماں بھی 3 دن سے بھوکی اور پیاسی ہے، مگر اب ماں کے دل میں اولاد کی محبت ایسی بس گئی ہے کہ خود نہیں کھاتی ہے، اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی دے رہی ہے، اپنی بڑی بیٹی کو بھی کھلا رہی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو کائنات کا نظام ہی بدل گیا ہے، اور آج جو آپ لوگوں نے اس عید میلاد النبی کا یہ جلوس سجایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اور اس محفل کے صدقے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہماری اور آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرات محترم، مگر آج کے دور میں کچھ نالائق و نافرمان، کچھ نمک حرام لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کھاتے نبی کا ہیں، جو کچھ بھی ہمیں اور آپ کو، پوری دنیا کو، کائنات کو جو بھی ملا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی ملا ہے۔ نبی کا کھا رہے ہیں، مگر جب نبی کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، اگر ہم نبی کی آمد کا ذکر کریں، اگر ہم جلوس محمدی کو نکالیں یا جلسہ عید میلاد النبی کو منائیں، تو حضرات کچھ ایسے بھی اس پرفتن دور میں لوگ ہیں جو ہم پر کفر و شرک کے فتوے لگانے لگتے ہیں، ہم پر کفر و شرک کے فتووں کی بوچھالیں آنے لگتی ہیں، کہنے لگتے ہیں کہ تم لوگ عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہو۔ حضرات یہاں پر ایک بات میں آپ کو ہلکی سی بتا دوں، اگر ہمارے گھر میں کسی اپنے بیٹے کی پیدائش ہو یا بچی کی پیدائش ہو تو ہم سالگرہ مناتے ہیں، ہم اس کا برڈے منا رہے ہیں، مگر ہمیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اگر ہم نبی کی عید کا دن منائیں تو ہم پر کفر و شرک کے فتوے آنے لگتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ نے جو محفل سجائی ہے، اور اس محفل کو جب جو سجاتے ہیں تو کچھ ایسے بھی نمک حرام لوگ ہیں جو اس محفل کو سجانے والوں پر کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عید میلاد النبی منانا شرک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل منانا شرک ہے، اور شرک جو ہے وہ کفر سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے، شرک سے انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، مگر قربان جاؤ آپ لوگوں پر کہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کے فتووں کی پرواہ نہ کی، بلکہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کے فتووں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا اور ان لوگوں کو بتا دیا کہ اے جلوس محمدی پر کفر و شرک کے فتوے لگانے والوں، اے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کو منانے والوں پر کفر و شرک کے فتوے لگانے والوں، سن لو، تم جتنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم میلاد منا رہے ہیں کفر و شرک کے فتوے لگاؤ گے، ہم ببانگے دہل یہ اعلان کریں گے کہ نبی کے ذکر کی
محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، ارے نبی کے ذکر کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، اور یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، ارے کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری، مگر میلاد آقا کا منانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، عظمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات میں آپ کو بتاؤں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے، ہمیں ماں ملی تو پیارے آقا کا صدقہ ہے، باپ ملا تو پیارے آقا کا صدقہ، جو بھی ملا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے، اس 12 ربیع الاول کے صدقے سے ملا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر مجھے آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اس آسمان کو بھی پیدا نہیں فرماتا، اور اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر مجھے آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اس دنیا کو ہی پیدا نہیں فرماتا۔ حضرات محترم، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں سب کچھ ملا ہے تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے مگر ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کو منانا نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضرات محترم میں آپ کو بتاؤں، اسی نبی نے جو 12ویں شریف کو تشریف لایا ہے، آج کل انسان جو ہے اپنے ماں باپ کا بھی نافرمان ہو گیا ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں بہت کرنے لگا ہے، مگر وہ نبی جب اس دنیا میں تشریف لایا، انسانیت کا درس دیا ہے، تو وہیں پر اس نے ماں باپ کے حقوق بھی بتائے ہیں۔ آئیے میں آپ کو 1-2 حدیثیں سنا کر آگے بڑھوں۔ ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ آج کل نوجوان بہت بے باکی کے ساتھ، بہت ہی بے باکی کے ساتھ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ماں باپ اگر اس سے کچھ کہتے ہیں تو وہ ایک دم جواب دے دیتا ہے۔ حضرات محترم، ماں باپ اس سے کہیں بیٹا یہ کام کرو تو وہ منع کر رہا ہے، ماں باپ کے خلاف، ماں باپ کے اصولوں کے خلاف جا رہا ہے۔ حضرات اسی نبی نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ وہ ماں جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے، وہ باپ جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے، وہ ماں باپ جن کی تو نافرمانی کر رہا ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی تجھ سے ناراض ہے تو تیرا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ حضرات محترم ذرا غور فرماؤ، اگر ماں ہماری ناراض ہے یا ہمارا باپ ناراض ہے تو ہم پیدا ہونے کے بعد سے لگا کر مرتے دم تک اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھائیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہی کرتے رہیں، سالوں سال روزے رکھیں، حج پر حج کریں۔ اگر ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ناراض ہے تو ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی نیکی ہماری قبول نہیں ہوگی۔ اور حضرات میں آپ کو بتاؤں، ہم اور آپ حج کے لیے جاتے ہیں، مسلمان کے دل کی سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری ہو جائے، اسے حج بیت اللہ نصیب ہو جائے۔ انسان جب سے شعور کی منزلوں پر قدم رکھتا ہے، اس کے چاہے دنیا میں کتنے ہی سپنے رہتے ہوں، کتنے ہی خواب رہتے ہوں، مگر ایک خواب وہ اپنی آنکھوں میں یہ بھی سجائے ہوئے ہوتا ہے، کاش میں روضہ سرکار پر میری حاضری ہو جاتی، میں حاجی بن جاتا۔ یہ بھی انسان کے ذہن میں ایک جو ہے معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، جب ہم اور آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں، 45 دن کا سفر کرتے ہیں ہم اور آپ، اور اب تو مہنگا ہو گیا ہے معاملہ، ایک حج پر تقریباً 3 لاکھ کے آس پاس کا خرچہ بھی کرتے ہیں۔ تمام ارکان حج، جو بھی حج کے ارکان ہیں، ایک ایک کر کے سب یاد کر کے لے جاتے ہیں، ایک عالم سے سیکھ کر جاتے ہیں، وہاں ایک ایک ارکان حج بھی کرتے ہیں، اور حج کرنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔
لوگ حاجی جی کہنے لگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب کہنے لگتے ہیں، مگر میں آپ حضرات سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ، یہ جو سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا ہے، ماں باپ کی جدائی کو برداشت کیا ہے، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر وہ حج کرنے کے لیے گیا ہے، 3.25 لاکھ کا خرچہ کیا ہے، مہمانوں کو بلایا ہے، سب کچھ کرنے کے بعد، ارکان حج ادا کرنے کے بعد وہ آ گیا، لوگ اس سے تو حاجی جی کہہ رہے ہیں، مگر کوئی یہ گارنٹی لے سکتا ہے، کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہو؟ حضرات کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہو۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس نے حج کا فریضہ ادا کر لیا، اس کے ذمے جو حج کا فرض تھا وہ اس نے پورا کر دیا ہے، مگر یہ کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہو۔ حضرات محترم، آئیے میں آپ کو بتاؤں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کی انجمن میں ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں سنو، جس کسی کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک حیات ہوں اور وہ گھر جائے، اپنی ماں یا باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ اسے حج قبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرات محترم، غور کرنے کی بات ہے۔ تو اب صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اگر کوئی دن میں 100 بار دیکھے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ حضرات یہ ہے ماں باپ کا مقام۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ناراض ہے تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی رسول پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، تو جہاد کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے؟ عرض کرتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں موجود ہے، تیری ماں ہو تو جا اپنی ماں کی خدمت کر لے، تجھے جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ حضرات محترم، وہ شخص عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری ماں کا انتقال کب ہوا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو ایسا کر، اپنی ماں کی قبر پر جا اور پیر کے طرف والے حصے کو چوم لے، تجھے حج کا ثواب مل جائے گا۔ حضرات محترم، اب وہ شخص عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے ماں کی قبر بھی معلوم نہیں ہے کہ میری ماں کی قبر کون سی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے شخص، جس قبرستان میں تیری ماں دفن ہے اس قبرستان میں چلا جا، کسی بھی عورت کی قبر کو اپنی ماں کی قبر تصور کر کے اس کے پائے کے طرف بوسہ دے دینا، تجھے جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ حضرات محترم، وہ شخص عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے، میں بہت چھوٹا تھا، میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ یا رسول اللہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ میری ماں کون سے قبرستان میں دفن ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، اپنے گھر چلا جا اور 4 لکیروں کو پورنا، اور 4 لکیروں کو پورنے کے بعد ایک لکیر کو اپنی ماں کا سرہانہ تصور کرنا اور نیچے والے حصے کو پائتیانہ تصور کر لے اور اس نیچے والے حصے کو بوسہ دے دے، تجھے حج کا ثواب مل جائے گا۔ حضرات محترم، یہ ہے ماں باپ کا مقام، اور آج کل اولاد کہاں پہنچ گئی ہے۔ اے میرے بھائیوں، غور کرو، میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ
جن کے ماں باپ ابھی حیات ہے، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ ارے ماں باپ کی دعائیں لے لو، اگر ماں باپ کی دعائیں تمہارے ساتھ شامل حال ہو گئیں تو خدا کی قسم آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اگر ماں ناراض ہوتی ہے تو حضرات محترم سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے، اگر ماں ناراض ہوئی تو لوگ ہمیں مسلمان سمجھتے، لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں گے، ہم انتقال کر جائیں دنیا سے، ہم ختم ہو جائیں دنیا سے، مر جائیں، اگر ہماری ماں ناراض ہے یا باپ ناراض ہے، لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کا جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگ نماز جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں، مگر کسی کی ماں ناراض ہے تو حضرات اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث شریف سنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام ہے ان کا اکرمہ۔ حضرات محترم وہ ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور خراب ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ ان کی نزع کی کیفیت آ جاتی ہے، وہ بستر مرگ پر آ جاتے ہیں، کچھ ہی لمحوں کے بعد ان کا انتقال ہونے کے لیے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیجتے ہیں، اے میرے صحابہ جاؤ ان کو کلمے کی تلقین کرو، ان کے سامنے تیز تیز کلمہ پڑھو۔ اب وہ لوگ آئے، صحابہ کرام آئے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا، صحابہ کرام آئے اور زور زور سے کلمہ طیبہ پڑھنے لگے، مگر وہ صحابی رسول جو ہیں ان کی زبان سے کلمہ طیبہ ادا نہیں ہو رہا ہے، بہت کوشش کرتے ہیں کلمہ طیبہ ادا نہیں کر پاتے۔ صحابہ کرام دوڑے دوڑے گئے، یا رسول اللہ وہ کلمہ طیبہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی بیوی کو بلایا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو بلایا، اب پوچھا ان کے اعمال کیسے تھے، وہ دنیا میں رہتے تھے تو بتاؤ وہ کیسا عمل کرتے تھے۔ ان کی بیوی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی کوئی سی نماز نہیں تھی کہ جو آپ کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ نہ پڑھتے ہوں۔ تکبیر اولا اسے کہتے ہیں جب مؤذن جو ہے نماز کے لیے تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر، جب پہلی اللہ اکبر ہوتی ہے اقامت کی اس کو تکبیر اولا کہتے ہیں۔ تو حضرات ان کی بیوی کہتی ہیں یا رسول اللہ ایسی کوئی نماز نہیں ہوتی تھی جو آپ کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ نہ پڑھتے ہوں، ایسا کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ وہ جو ہیں صدقہ و خیرات نہ کرتے ہوں، ایسا کیسی کوئی رات نہ گزرتی تھی جس رات میں وہ اللہ کی عبادت اور بغیر تہجد کے سوتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ماں حیات ہے، فرمایا ہاں ان کی ماں حیات ہے، کہا بلا کے لاؤ۔ اب ان کی ماں بھی آ گئی، ماں کو بلانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بڑی ہوئی بتاؤ کیا تم اپنے لڑکے سے ناراض ہو؟ تو وہ کہنے لگتی ہیں ہاں یا رسول اللہ میں اپنے لڑکے سے ناراض ہوں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے لڑکے سے ناراض نہ ہو، اب خوش ہو جاؤ، ان کی غلطیوں کو معاف کر دو۔ وہ کہنے لگی میں کبھی معاف نہیں کروں گی، جب سے اس کی شادی ہوئی ہے اس نے شادی کے بعد مجھے بہت تنگ کیا ہے، اس نے اپنی بیوی سے ہمیشہ مجھ سے اپنی بیوی پر ہمیشہ ترجیح دی ہے، ہر بات بیوی کی مانتا تھا مگر مجھے تنگ کرتا تھا۔ حضرات یہاں پر میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو ترجیح نہ دیں، بیویوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کے پورے حق ادا کریں، اور جو ماں کا حق ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ حضرات محترم وہ ماں کہتی ہے یا رسول اللہ میں اپنے لڑکے کو معاف نہیں کروں گی، میں اپنے لڑکے کو کسی صورت سے معاف نہیں کروں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ جاؤ لکڑیوں کو اکٹھا کرو۔ لکڑیوں کو اکٹھا کرنے لگے صحابہ۔ اب جب لکڑیوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے وہ عورت کہنے لگی، بوڑھی عورت کہنے لگی یا رسول اللہ یہ لکڑیاں کس لیے اکٹھی کی جا رہی ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لکڑیوں کو اکٹھا کرنے
کرنے کا اس وجہ سے حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ لکڑیاں جب اکٹھی ہو جائیں گی، اب ان لکڑیوں کو آگ لگائی جائے گی، اب جب اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگیں گے تب تیرے لڑکے کو ہم اسی آگ میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے، ماں کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی بیٹے کو اتنا کہنا تھا معاف کر دیا، زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے، لا الہ